حفیظ اللہ بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے علی صاحب؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان، الحمدللہ بہت انتظار الحمدللہ، کروایا اللہ آپ تعالیٰ سے۔ آپ کو جزائے خیر دے۔ کہاں سے کال کر رہے ہیں میرے بھائی؟ ہاں، خیر پور سندھ سے۔ خدا آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے۔ آپ اسی گروپ میں ہیں؟ ہاں آپ جو وہ لڑکانا والے تھے نا، جی، نصیر صاحب، اسی کے گروپ میں سے؟ نہیں نہیں، اچھا اچھا، جی جی، اور کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ میں عرض کروں عبید اللہ بھائی، اگر میری آواز سن رہے ہیں تو آپ کی کال کٹ چکی ہے۔ وہ شاید ادھر سمجھ رہے ہیں، پتہ نہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں، آپ کی بالہار ان کی تصویر کاٹ کٹ چکی ہے۔ کٹ رہی آپ کی کال صحیح ہے۔ آپ کا نام حفیظ اللہ ہے؟ ہے؟ جی جی، میرا حفیظ اللہ، پورا نام کیا حفیظ بھائی؟ حفیظ اللہ چاندو صاحب۔ ہاں بھائی صاحب، آپ کام کیا کرتے ہیں؟ مولوی ہیں؟ میں وکیل ہوں، ایڈوکیٹ۔ اچھا اچھا، بہت خدا آپ کو جزائے خیر دے، جی، عزت دے۔ حکم کرے میرے بھائی۔ آمین۔ ریکارڈنگ چل رہی ہے بھائی؟ ایک منٹ سر، ریکارڈنگ چل رہی ہے؟ ریکارڈنگ، اوکے، ٹھیک ہے سر۔ اور کیا حال ہے؟ جی میرے بھائی، حکم کریں۔ حکم کیا ہے؟ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو، دوسرے ساتھیوں کو، اور ہمیں جی میرے بھائی، شکایت بھی ہے۔ شکایت یہ ہے کہ آپ ایک فریق نمائندہ بن کر بات نہیں کر رہے، کبھی سنی بن جاتے ہیں، کبھی سیاہ بن جاتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بات کر رہے ہیں تو آپ اپنی نمائندگی کریں، مذہب شیعہ کی نمائندگی کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ بات چلتے چلتے فوراً آپ ایسے بات کر دیتے ہیں جیسے آپ اہل سنت ہیں، جیسے کہ آپ تعریف قرآن کا اقرار کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ اپنے مذہب کی صحیح ترجمانی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ مذہب شیعہ کا بنیادی عقیدہ ہے، ان کے ہاں قرآن پاک تعریف شدہ ہے۔ جب آپ یہ بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کی تائید کرتے ہیں کہ آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں، شیعوں کا یہی عقیدہ ہے، مگر جب یہ بات آپ اہل سنت کے حوالے سے کرتے ہیں تو یہ آپ زیادتی کرتے ہیں۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے، یہ اہل سنت کا عالم ہی بتائے گا۔ تو سب سے پہلی میری گزارش یہ ہے، اور میری گزارش دوسری یہ ہے کہ جب فریق آپ سے بات کرتا ہے، آپ کو اس کو برابری دینی چاہیے، اور جو کہ آپ نہیں دیتے۔ تو کیا نہیں سب سے کرتا میں؟ پہلا میرا سوال یہ ہے، جی علیان صاحب، جی، کیا برابر نہیں کرتا میں؟ سوال کریں۔ برابری نہیں دیتے بات کرنے میں۔ دیکھیں، میں کوشش تو کرتا ہوں بھائی، اگر کمی ہے، قصور ہے تو معاف کریں آپ کو۔ آپ کی تصویر نہیں آ رہی میرے پاس۔ نہیں، آپ کی تصویر ہے، آپ بات کرتے جائیں، آپ بہترین ہے، کوئی فکر نہ کریں، آپ کی تصویر بھی ہے، ہاں بس آواز ٹھیک بھی ہے۔ ٹھیک۔ تو ابھی میرا سوال تھا کہ قرآن پاک کو جمع صحابہ کرام نے کیا، آپ اس پر کیسے عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ اس کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا یہ آپ یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک میں کوئی شک نہیں؟ یہ قرآن پاک یہ میرے پاس ہے، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم الشریف۔ دیکھیں میرے عزیزوں، ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن جو صحابہ نے جمع کیا، آپ اس کو کیوں پڑھتے ہیں؟ یہی سوال ہے آپ کا؟ صحیح سمجھاؤں میں؟ یعنی آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں، یہی سوال ہے۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن کا منکر کافر ہے۔ قرآن کی ہر آیت کو مانتے ہیں، قرآن کے ہر لفظ کو مانتے ہیں، قرآن اللہ کی کلام ہے، مانتے ہیں۔ تو اگر یہ تو بار اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں کہہ چکا ہوں بار بار۔ تو اس کے بعد میرا سوال یہ ہے کہ جس قرآن کو حضرت عثمان غنی جمع کرے، اس کو آپ کیسے مان سکتے ہیں جبکہ آپ حضرت عثمان غنی کو اسلام کا دشمن، اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں؟ تو ان کا اب یہ سوال بدل گیا کہ اب قرآن کو عثمان نے جمع کیا ہے، اب اس کو کیوں مانتے ہیں؟ اب ان کا جو سوال ہے، اگر اس کو دیکھا جائے میرے عزیزوں، تو اس میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور اللہ تعالیٰ کی توہین ہے۔ کیونکہ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس کو لانے والا رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہوں نے اس کو جمع نہیں کیا، اللہ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے چلے گئے، انہوں نے کوئی اہتمام نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کیا تم اس کو جمع کرو، وصیت بھی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟
اور وہ اسے متفرق پڑھا رہا تھا، یہ جو ان کا عقیدہ ہے بالاجماع۔ پھر بعد میں صحابہ کے درمیان بحث چڑھی، قرآن جمع کریں نہ کریں، تو عمر نے ابو بکر سے کہہ دیا یہ تو قرآن ضائع ہو جائے گا، اس کو جمع کرنی چاہیے۔ ابو بکر نے کہا وہ کام جو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو میں کیسے کروں؟ پھر عمر نے زیادہ اصرار کیا، وہ مان گیا۔ پھر اس نے زید بن ثابت سے کہہ دیا، تو زید بن ثابت نے بھی یہی کہا کہ میں کیسے جمع کروں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کیا۔ تو بات یہ ہے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جمع نہیں کیا ہے، ہمارا اور یہ ہم سے اور پوچھے نا آپ، وصیت، اجازت فرمائیں میں سوال کا جواب دے رہا ہوں، اور وصیت بھی نہیں کیا کہ اس کو تم جمع کرو، بالکل چلے گئے خاموش، یعنی ایسے ہی ادھورا چھوڑ دیا اس بات کو، ارشاد نہ حکم کچھ بھی نہیں۔ تو یہ قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اللہ کی جانب سے آخری پیغام، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والا اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اللہ کا قیامت تک اللہ کا فائنل میسج، فائنل پیغام ہم اور آپ کے لیے کہ زندگی کیسے گزاریں، عقائد کیسے ہونی چاہیے، یہ قرآن مجید۔ لیکن اس قرآن کا نہ اللہ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی طرح کا اہتمام نہیں کیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہتے ہیں اس کو عثمان نے جمع کیا یا مثلا ابو بکر عمر نے جمع کیا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا یہ اللہ جو ہے، آپ کا یہ رسول جو ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی اور نبی نہیں آنے والا، تو انہوں نے کیوں جمع نہیں کیا؟ جواب دوں میں؟ نہیں، ابھی میرا سوال نہیں ہوا۔ تو انہوں نے وصیت کیوں نہیں کیا؟ نہ امام بنا کے چلے گئے، امامت پہ بھی جھگڑا، ٹھیک ہے نا، ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کون؟ نہ سنت جمع کیا، نہ قرآن جمع کیا، اور بعد میں صحابہ کو فکر آیا اللہ سے بھی احکم، اللہ سے بھی صاحب حکمت، اللہ سے بھی عقل، اللہ سے بھی زیادہ عقل مند کون ہے ان کے نزدیک؟ عثمان، ہاں، وہ کام جو اللہ کی سمجھ میں نہیں آیا عثمان کی سمجھ میں آ گئی کہ بھئی یہ تو کتاب جمع کرنا، اللہ نے نہیں کہا، اللہ وہ بھائی چھوڑ دیا۔ تو آپ کے نزدیک آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے مسلمان ہیں، آپ کا دین یہ کیسا ہے کہ اس میں جو جمع قرآن کی جو کہانی ہے، اس میں سب سے پہلی تو توہین اللہ کیا ہے، توہین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ تو یہ اس کتاب کو اگر اللہ کی جانب سے ہے تو اللہ نے اس کتاب کا مفسر کیوں نصب نہیں فرمایا، اس کتاب کا حافظ کیوں نصب نہیں کیا؟ کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اپنے بعد امام، کہ امام کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ ہو کہ اس قرآن کو جمع کرے، ایسا کیوں شخص متعین نہیں فرمایا؟ اور وہ جب چلے گئے دنیا سے، صحابہ میں اجازت دیں، صحابہ میں شدید اختلاف قرآن پر، آپ کے کتب بری پڑی ہیں، اجازت دیں کتاب بری پڑی ہیں کہ عمر کہتا ہے قرآن میں نقصان ہے، عائشہ کہتی ہیں قرآن میں نقصان ہے۔ الیاری صاحب برابری نہیں دے رہے آپ، میں جواب دے رہا ہوں بھائی، آپ جواب سنیں گے تو جواب آپ کو سمجھ آئے گی نا۔ ایڈوکیٹ صاحب جواب دے رہا ہوں، آپ جواب دیں مجھے، سوال کرنا آپ کا کام، جواب دینا میرا کام۔ جواب اگر غلط ہے تو لوگ کہیں گے کہ اس کا جواب غلط ہے، آپ کو تشویش ہو رہی ہے نا کہ میں جواب نہیں دے رہا، تو لوگوں کے پاس عقل ہے، وہ فیصلہ کریں گے۔ تو بھائی ہمیں بھی تو موقع دے بات کرنے کا۔ بالکل ابھی میرا جواب ختم ہوا تو آپ کہہ دینا۔ تو اللہ نے قرآن جمع نہیں کیا، نہ قرآن جمع کرنے کا حکم دیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی پرواہ تھی کہ قرآن کہاں جائے گا۔ ہاں عثمان کو پرواہ ہو گئی بعد میں، لیکن وہ پرواہ کب ہو گئی؟ جب قرآن میں شدید اختلاف پیدا ہو چکا تھا، ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے قرآن کی وجہ سے، اور صحابہ نے شہادت دی کہ قرآن تو ہے ہی ناقص، قرآن ہے ہی ناقص۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی سنت ناقص، قرآن ناقص، اللہ پہ توہین، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عصمت، کہ اس نے جو ڈیوٹی ہے قرآن لے کر اس پہ اس نے خیانت کیا، تو اس کا سب یہ تو آپ کا عقیدہ ہی اتنا باطل ہے۔ تو ہم یہ قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ کا سوال یہ تھا کیوں یہ قرآن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے نزدیک کیونکہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن پڑھو، جیسے بقیہ مسلمان پڑھتے ہیں اس طرح پڑھو، اس قرآن میں تفکر کرو، اس قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس قرآن پہ نظر ڈالنا عبادت ہے، یہ قرآن شفا ہے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام نے فرمایا، اس پہ تدبر کرو، اور ہمارے جو احادیث آپ کے پاس آتے ہیں ان میں اگر اختلاف ہو اس کو عرض کر دو قرآن پر، قرآن پہ اس کا معارضہ کرو، اگر قرآن کے وقت کوئی حدیث مخالف آ جائے تو اس پہ عمل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، کیونکہ آپ قرآن مجید کے خلاف بات نہیں کرتے۔ تو اس کی وجوہات، اس کے احادیث، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے تابع ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کبھی قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، اور قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس قرآن کو جو پڑھو، البتہ آپ کے ہاں جو ہے اس طرح کوئی روایت نہیں ہے،
صحابہ کے اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے، کہ وہ کوئی شہادت دے دیں کہ قرآن کامل ہے، یہ کوئی شہادت نہیں آپ لوگوں کے ہاں۔ تو یہ ہے کہ آپ کا جو عقیدہ جمع قرآن کے متعلق وہ سراسر افتراء ہے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بسم اللہ۔ ابھی میرا سوال جو میں نے آپ کو کیا وہیں کا وہیں رہا۔ پہلا سوال میرا یہ تھا کہ قرآن پاک کو صحابہ کرام نے جمع کیا، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی نے نشر کیا، جمع بھی کیا، نشر بھی کیا۔ تو اگر آپ اس کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے عقیدے میں حضرت عثمان غنی نے نہیں کیا جمع، تو پھر وہ بھی آپ بتا دینا اپنی، جب آپ کی باری آئے بات کرنے کی۔ یعنی آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ حضرت عثمان غنی نے جمع نہیں کیا، کسی اور نے کیا؟ یہ جو قرآن پاک ہمارے پاس پڑا ہے، اس کے لیے آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ یہ کس طرح ہم تک پہنچا ہے؟ ایک میرا سوال پھر یہ رہا۔ اب آتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ آپ نے کہا کہ اللہ پاک نے ذمہ لیا ہے قرآن پاک جمع کرنے کا اور امامت کا، یہ جو تین چار باتیں آپ نے کہہ دی، یہ ہم موضوع سے ہٹتے جا رہے ہیں، پھر بھی میں آپ کو اس کا جواب دے رہا ہوں۔ اللہ پاک ہی نے یہ جمع کروایا قرآن پاک کو، اللہ پاک ہی نے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے۔ قرآن پاک میں ہے ان علینا جمعہ و قرآن، اللہ پاک نے فرمایا قرآن پاک کو جمع کرنا ہمارے اوپر ہے۔ تو قرآن پاک کا جمع کرنا اللہ پاک نے خود فرمایا ہمارے اوپر ہے۔ قرآن پاک اللہ پاک ہی کی قدرت سے جمع ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ پھر حضرت عثمان غنی نے کیا کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کیا، حضرت عمر فاروق نے کیا کیا۔ اب اس طرف آتے ہیں پھر انہوں نے کیوں جمع کیا ہے، تو اللہ پاک کی ذمہ داری تھی۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ پاک نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد کس کی؟ اللہ کی آئی، فتح ہوئی۔ دوسری جگہ ہے اے میرے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے، قرآن پاک میں بعد میں لیظہرہ علی الدین کلہ، بار بار قرآن پاک میں کہ اے ہمارے نبی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلوار لے کر صحابہ کرام اہل البیت جو نکلے، پھر جہاد کیوں کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ پاک نے مدد کرنی ہے، وہ اللہ پاک مدد کر دے گا، ہم تلوار کیوں اٹھائیں؟ مسئلہ یہ اللہ پاک کی قدرت سے قرآن جمع ہوا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک ہی نے چنا ہے قرآن پاک کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ اللہ پاک ہی نے صحابہ کو چنا، اللہ پاک ہی نے ان سے کام لیا۔ آپ کا اس بات کا یہ جواب ہوا کہ اللہ پاک ہی نے اس کو جمع کروایا ہے صحابہ کرام کے پاک ہاتھوں سے۔ پھر آپ نے کہا کہ آپ کے ہاں حدیث ہے کہ امام نے کہا کہ قرآن پاک کو پڑھو، اپنی باری میں وہ حدیث پڑھنا جو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک یہ جو ہے ہمارے ہاتھوں میں، اس کے لیے امام نے کہا اس کو پڑھو، اس کو پڑھنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنی کتاب سے آپ پڑھنا۔ تیسری بات آپ نے کہا ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے قرآن پاک کے لیے، ہمارے پاس اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ اس کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مجمعین قرآن پاک کو سب سے پہلے انہی حضرات نے، صحابہ کرام نے قرآن پاک کو جمع کروایا۔ ہمارے پاس تمام صحابہ میں وہ افضل ہیں، حضرت علی المرتضیٰ اور جو 11 جن کو آپ امام مانتے ہیں سب سے افضل ہیں۔ آپ کے ہاں جو روایت ہے وہ حضرت کسی بھی امام سے جو آپ پڑھیں گے، ہمارے عقیدے میں ان کے بھی امام ہیں، انہوں نے خود جمع کیا۔ تو ہمارے لیے اس سے زیادہ اور کیا دلیل ہو کہ اس کو خلفاء راشدین نے جمع کیا ہے، اللہ پاک نے ان سے کام لیا ہے۔ آپ کے ان سوالات کا جواب ہو گیا کہ پھر سے آپ سے وہ 3 اب سوال ہو۔ پہلا سوال کیا ہے کہ قرآن پاک اگر آپ کہہ رہے ہو حضرت عثمان غنی نے یہ جمع نہیں کیا تو پھر کس نے کیا، کس طرح آیا؟ اپنی کتاب سے کوئی صحیح سند سے ایک روایت پڑھ کے بتا دیں اگر میری بات کو آپ جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ میرے پاس آپ کے ویڈیو کلپس موجود ہیں جس میں آپ نے کہا کہ قرآن پاک حضرت عثمان غنی تک متواتر ہے۔ آج کی باتیں میرے پاس، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، حضرت عثمان غنی تک متواتر آپ نے خود کہا ہے، ابھی آپ اس کا انکار کر رہے ہیں۔ ابھی اگر آپ اس بات کا انکار کر رہے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ آپ بتاؤ کہ شیعہ اس قرآن پاک کو کس طرح مانتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس طرح ہم تک پہنچا ہے۔ ایک سوال یہ۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو آپ حدیث پڑھ رہے ہیں امام کی، وہ حدیث پڑھیں کہ اس قرآن پاک میں کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسری جو آپ نے کہا، آپ کو میں نے جواب دے دیا
اگر آپ کو اسی طرح آپ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جمع کیا، پھر تیسرا سوال میرا یہ ہے، جب آپ صحابہ کرام کو نہیں مانتے تو صحابہ کرام نے جس قرآن کو جمع کیا اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، میں قرآن کے متعلق بہت بات کر چکا ہوں، یہاں پہ لوگوں نے کال کیا ہے نا، آپ جو سوالات کر رہے ہیں، یہ آپ سمجھ رہے ہیں ایڈوکیٹ ہیں، بہت عالم ہیں، اور جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں نا، جو استدلالات کر رہے ہیں، یہ بچے گانا ہیں، ان کے جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور یہ باتیں آپ کو لیے چاہیے تھا کہ آپ میرے جو مناظرات ہیں اسی چینل پر، میرے جو باتیں ہیں، استدلالات ہیں، اس کو آپ سن لیتے۔ مثلا میں ایک چیز کو میں بہت فرض کریں میں ایک مسئلے کو بیان کر دیتا ہوں، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، فلان 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 کیا ہے، پھر ایک شخص آتا ہے وہ شروع سے آ کے مناظرے کی دعوت دے دیتا نا، اس کو ابتدائی باتیں بھی میرے مواقف کا علم نہیں ہے، جو باتیں میں بیان کر کر کے تھک چکا ہوں، اسی باتوں کو یہ شخص دہرا رہے ہیں۔ اب مثلا کیا عرض کروں ان کے متعلق، آپ نے کیوں میری باتیں نہیں سنی بھائی؟ اگر آپ ایک شخص کے متعلق اس کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں ابھی تو سنا پہلے دیں گے، آج تو بھی سنا نہیں، دیکھیں یہ مجھ پہ ظلم ہے، اور میرے اجازت دیں بات کرنے کی، اور میرے ناظرین پہ ظلم ہے کہ ایک باتوں کو ان سوالات، یہ جو سوالات آپ نے کیا نا، یہ باتیں یہ نعرہ بازیاں جو آپ کے مساجد میں اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، صحابہ نے قرآن کو جمع، ان باتوں کا جواب ہم بہت دفعہ دے چکے ہیں، اور یہ باتیں جو بچگانہ بالکل باتیں ہیں۔ ہاں، تو یہ آپ کو چاہیے تھا میرے بھائی، دیکھیں کہ اگر آپ مجھ سے اس بات پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، جن باتوں کو میں بار بار بیان کر چکا ہوں، آپ کے علماء کے پاس یہی بات، ان باتوں کے علاوہ کچھ اور ہے تو بھی نہیں، تو ان باتوں کے متعلق آپ پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ میرا موقف کیا ہے، احادیث کیا ہے، ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کے متعلق میں نے آپ کی کتابوں سے کیا استدلال کی ہے، اس کو تحقیق کرتے تاکہ مجھے دوبارہ آپ کے لیے ویل کریٹ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ویل کریٹ کرنا سمجھتے ہیں نا حفیظ اللہ بھائی؟ جن کی حفیظ بات اللہ، کریں گے، سن رہا آپ ٹائم پورا کریں۔ آپ مجھے بتائیں ویل کریٹ کرنا اصطلاح جانتے ہیں؟ ویل کریٹ کرنا شروع سے، یہ انگلش اصطلاح، کوئی عربی پڑھ اصطلاح ہاں، ویل بات کریٹ بنتی ہے، کرنا آپ ہے، انگلش یعنی پڑھ۔ بشر انسانی تہذیب میں جو انوینشنز ہوئے ہیں، جو ایجادات ہوئی ہیں، ان میں ویل جو ہے، ویل یعنی پہیا جو ہے بہت اہم ہے۔ ہاں، پہیا، اس کو پہیا کو بار بار کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں پہیے کو کریٹ کر چکا ہوں، ان باتوں کا جواب دے چکا ہوں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان باتوں کو سن لیتے۔ بہرحال ابھی آپ نے طرح کیا ہے، اور آپ نے اتنا ماشاءاللہ سوٹ شوٹ لگا کے ادھر آ گئے ہیں، تو اب ہم آپ کو مایوس نہیں کرتے، لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ کچھ تحقیق کرتے۔ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، دیکھیں عزیزو، یہ ایک لمبی جھوٹ ہے ان کی کتابوں میں، یہ بہت لمبی جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ نے کب کہا کہ میں نے صحابہ کو چنا ہے؟ کوئی بھی شخص کسی کو چنتا ہے، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، اللہ نے کس کو استفاء کیا ہے؟ اللہ نے استفاء کیا آدم کو، چنا ہے آدم کو، چنا ہے نوح کو، چنا ہے آل ابراہیم کو، چنا ہے اللہ تعالیٰ نے آل عمران کو، چنا ہے، استفاء کیا ہے آل محمد۔ آپ اجازت دیں، امام کی بات ترجمہ تو اس طرح کریں جس طرح امام نے کیا ہے نا اس آیت کا۔ ٹھیک ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اجازت دیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کو چنا۔ معلوم نہیں، آپ نے او بھائی صاحب جو اجازت پڑھی دیں، ہے۔ بات کرنے کی اجازت دیں۔ تو اللہ نے یہ جو ان کی لمبی کہانی کا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا، صحابہ کو کوئی اللہ نے نہیں چنا۔ صحابہ کون تھے؟ صحابہ سب مشرک تھے، صحابہ بت پرست تھے، صحابہ نجس کہتے تھے، صحابہ جاہل تھے، جہالت کے زمانے میں رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، ان کے زمانے میں جو مشرکین تھے، ان میں سے اغلب لوگوں نے مخالفت کی ہے، بعض لوگ ایمان لائے، مسلمان ہوئے، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پہ حملہ کیا لوگوں نے، تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اور انصار نے دفاع کیا ہے، اسلام کا طاقت بڑھ گیا، تو باقی لوگوں نے زبردستی کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور صحابہ میں بہت سارے قرآن مجید کی شہادت ہے کہ یہ لوگ، یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، اے ایمان والو تجھے کیا ہو گیا ہے جب اللہ کے رسول، اجازت دیں، آپ کی بات کا سوال کیا جواب دے رہا ہوں کہ صحابہ کو چنا ہے، صحابہ کو اللہ نے نہیں چنا ہے، جھوٹ ہے؟ بول رہے میرا ہیں۔ سوال تین، اللہ اپنے حجاج رسول کو صاحب چنتا ہے تین اور اس کے سوال وسیع کو چنتا ہے۔ آپ بات سنیں، آپ کا بچی کو، بات ہی بات ہے، بچی کو کیا کرتا ہے؟ ابھی دیکھیں اس طرح تو بات نہیں بچی ہوتی کو نا کہ کیا آپ میری بات کرتا کاٹ رہے ہیں، سوال کیا تو بات سنو نا ایڈوکیٹ بھائی۔ ہے؟
آپ نے ابھی تک 7 منٹ آپ کو ہو گئے دوبارہ بات کرتے ہوئے، مجھے آپ نے 3 منٹ بھی نہیں چھوڑا. اور بھائی میں نے ہم نے اب کوئی تعہد کیا، کوئی کانٹریکٹ کیا کہ ہم وقت مساوی تقسیم کریں گے؟ سوال کرنے میں وقت کم کرنا لگتا ہے. چاہیے. ابھی میں سوال یہ ہے، مثلا اللہ نے صحابہ کو چنا ہے، آپ نے ایک جملہ کہہ دیا، اب اس کے رد میں اب دلیل تو کوئی نہیں لا، اب اس کے رد میں کچھ ٹائم تو لگتا ہے نا. اشکال طرح کرنے میں، سوال کرنے میں وقت کم لگتا ہے، جواب دینے میں وقت زیادہ لگتا ہے میرے بھائی. آپ ٹھیک ہے، جواب. آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے. کب اللہ نے کہا کہ میں نے صحابہ کو چنا؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اللہ کا جو وسیع ہے اس کو اللہ نہیں چنتا. اللہ کا جو رسول ہے، اللہ کا جو خلیفہ ہے، اللہ کے رسول کا جو خلیفہ جانشین ہے، اس کو نہیں چنتا. صحابہ کو چنا ہوا ہے، جھوٹ مشہور کرا دی. کوئی آیت ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے؟ کوئی روایت ہے؟ صحابہ اللہ نے مذمت کی ہے صحابہ کی. اور میں نے بھی ایک آیت پڑھی ہے کہ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تم نکلو اللہ کے جہاد کی طرف، تو تم زمین کی طرف بلی تو زمین کی طرف باری ہو جاتے ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نہیں مانتے. تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے، اور صحابہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے قرآن جمع کیا. اور آیت کی تلاوت ان علینا جمع ہوا قرآن. آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ باتیں پرانی ہو گئی ہیں، میں تک گیا ان باتوں کو بیان کرتے ہوئے. ان علینا جمعہ و قرآن. اس کا آپ کے اپنے کتب میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے میں جمع کرے گا. اس آیت کی تفسیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے تھرو قرآن کے الفاظ کو جمع کرے گا. اس کی تفسیر یہ نہیں ہے، یہ آپ کی تفسیر بالرائے ہے. ما آمن بی من فسر کتابی برائے، تفسیر بالرائے شیعہ کے نزدیک اور مخالفین آپ لوگوں کے نزدیک یہ فسق ہے. ایک معنی جو اللہ نے نہیں کہا قرآن میں، آپ کو قرآن سے نسبت دینا. ومن اظلم من افتراء علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. اس شخص سے زیادہ مشرک کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. سب سے بڑا کافر وہی ہے کہ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت افتراء کرتا ہے کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے کہ وہ قرآن کی جمع کریں. کب اللہ نے کہا کہ میں نے صحابہ کو، اللہ نے کب کہا کہ میں نے صحابہ کو اختیار کیا، اس کو ڈیوٹی دیا کہ وہ قرآن جمع کریں؟ کیوں شرم نہیں آتی تم لوگوں کو جھوٹ بولنے سے؟ اگر تم چلتے جاؤ اور جھوٹ بناتے جاؤ، چلتے جاؤ اور جھوٹ بناتے جاؤ، دین یہی ہے تو دین ہی جھوٹ ہے بھائی. یہ اس سے کیا، جہاں مرضی ضرورت پڑی تو مزید ایک جھوٹ بنا دو، افتراء کر دو اللہ پر کہ اللہ نے صحابہ کو چنا ہے کہ صحابہ قرآن کو جمع کریں، صحابہ قرآن کو جمع کریں. یہی صحابہ جو کہتے ہیں کہ بھائی، آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چنا ہے کہ وہ قرآن کو جمع کریں، تو انہی صحابہ نے، یہ سر کوئی متفق بات نہیں ہے کہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے صحابہ نے اس پہ راضی ہو گئے. صحابہ اس پہ راضی نہیں تھے. اگر آپ میرے تقریرات کو یہاں پہ دیکھ لیں، میں نے مناظرات کو دیکھ لیں، میں ضرورت نہیں سمجھتا کہ میں ان باتوں کو تکرار کروں. تو میرے بھائی ایڈوکیٹ صاحب، آپ پہلے تیاری کر لیں. آپ ادھر آئیں ٹوپی لگا کے، سوٹ لگا کے، بہترین لگ رہے ہیں. تھینک یو سر. بہت مسکراہٹ بھی آپ کی بہت پیاری ہے. آپ ہمارے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں. جواب دینا، اب جواب آپ دینے کدھر آپ جواب دے رہے ہیں، جواب یہی ہے. ہاں، تو آپ دیکھیں، آپ پہلے میری باتوں کا، اگر جن لوگوں نے میری تقاریر سنے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ کتنے اقوال دکھائے صحابہ کے کہ انہوں نے عثمان کی جمع شدہ قرآن کی مخالفت کی ہے. عائشہ نے. آپ کو جواب دینے آیا ہوں. جی سر، میں جواب دینے کے لیے بیٹھا. اوکے پھر آپ کی جواب سنیں گے. ان جو آپ باتیں صحابہ نے مخالفت کی ہے، صحابہ نے مخالفت کی ہے عثمان کے قرآن کی جمع. عائشہ نے شہادت دی ہے کہ اس قرآن میں غلطی ہے. اوکے، جواب دے رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس یہی دلیل یہی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن صحیح ہے، یہ قرآن اس میں نقصان نہیں ہے، یہ قرآن پڑھنا چاہیے. ہمارے پاس اور کوئی دلیل نہیں ہے. ایک بہت عظیم دلیل ہے، وہ یہ کہ صحابہ نے اس قرآن کو جمع کیا ہے. تو میرے بھائی، اب اچھی طرح سے سن لو کہ صحابہ اس قرآن پہ متفق قول نہیں ہے. کیوں اس بات کو نہیں سمجھتے؟ صحابہ میں شدید اختلاف تھا اس قرآن مجید پر. اور جس شخص نے قرآن کو جمع کیا وہ عثمان نہیں تھا، وہ زید بن ثابت تھا. زید بن ثابت خود، یہ کتاب تفسیر الطبری ہے، چاپ مکتبۃ ابن تیمیہ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 59. یہاں پر یہ حدیث بخاری وغیرہ سب میں موجود ہے. زید بن ثابت خود کہہ رہا ہے، یہاں پہ حدیث طویل ہے، اب میں پہلے پڑھ چکا ہوں اس کو زیادہ. اس کے آخر میں کہہ رہا ہے کہ جب قرآن جمع ہوا تو میں نے استعرضت الانصار، میں نے قرآن سب صحابہ انصار کو دکھا دیا. فلم اجدها بلی، تو جب قرآن جمع کر رہا تھا تو میں نے مہاجرین کو دیکھا، یہ آیت کھو گئی تھی. آیت کون سی ہے؟ بلی،
آیت یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیکم عزیز علیہ ما عنتم، یہ آیت کھو گئی تھی، تو یہ آیت نہیں مل رہا، کسی کے پاس نہیں تھا. تو میں نے مہاجرین کو دیکھا، مہاجرین کسی کے پاس یہ آیت نہیں تھی. مجھے تو پتا تھا کہ یہ آیت ہے قرآن میں. پھر میں گیا انصار کے پاس، انصار کو دکھایا، کسی کے پاس نہیں تھا. ایک شخص تھا خزیمہ، اس کے پاس تھا. تو میں نے اس کو آخر سورہ برات کے آخر میں لگا دیا. وَلَوْ تَمَّتْ 3 آیَاتٍ لَجَعَلْتُهَا سُورَةً عَلَى حَدِّهِ، اگر یہ 3 آیتیں ہوتی تو میں خود اپنا اس کا ایک سورہ بنا لیتا، لیکن اس شخص کے پاس صرف 2 آیتیں تھیں. میں نے کہا اس کو کہاں لگا دوں قرآن میں؟ میں نے اس کو لگا دیا برات کے آخر میں، ٹھیک ہے نا. ثم عرضته عرضة أخرى فلم أجد فيه شيئا، پھر میں نے قرآن دکھا دیا صحابہ کو، پھر ان کے پاس مزید آیتیں نہیں ملیں گی. یعنی اس نے خود بھی ادعا نہیں کیا، صحابہ کسی نے ادعا نہیں کیا میرے بھائی کہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتے ہیں ہمارے پاس سب سے دلیل ہے یہ قرآن کامل ہے، اس کو پڑھنا چاہیے. اس کی دلیل کیا ہے؟ صحابہ کے اقوال، صحابہ نے یہ قرآن جمع کیا. تو میرے بھائی یہ آپ کی جہل ہے، نادانی ہے، آپ کا لیک آف انفارمیشن ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ صحابہ نے شہادت دی ہے، صحابہ نے شہادت دی ہے. مثلا عائشہ کا قول میں چاہیں تو میں دکھا دوں آپ کے صحیح کتب سے کہ اس قرآن میں نقصان ہے. جواب دے تو آپ ابھی کی باتیں ختم. سنیے. عمر کا قول ہے، عبداللہ ابن مسعود کا قول ہے، خود زید ابن ثابت، خود ابن زید، جس شخص نے قرآن جمع کیا وہ کہتا ہے میں صورتیں بنا دوں، مجھے صورتیں بنانے کا حق ہے، مجھے مزید آیت ملتا ہے تو میں مزید صورتیں بناتا ہوں، سورہ بناتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے. تو میرے عزیز، تو آپ مجھے پھر دکھائیں میرے بھائی، کسی صحابی کا قول دکھائیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ کامل ہے. بسم اللہ کریں.